اور جب یہ اپوائنٹ ہوئے تھے اور سہیل آفریدی ہوئے تھے تو سب کا خیال یہ تھا کہ بہت زیادہ گرمی اور تیزی آ جائے گی پالیٹکس میں. یہ بھی فائر برانڈ پالیٹیشین ہے, سہیل آفریدی بھی انہیں کا ینگ آدمی ہے, فائر برانڈ ہے. بٹ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو از رننگ واٹ. لیکن پہلے میں آپ تینوں کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑی سی سن لیں کہ یہ جو 8 فروری تک کا بلڈ اپ تھا وہ کیا ہے. اکیلے ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا ہے, ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے. عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ قوم اب تیار ہو, کوئی اور اب ایونیو باقی نہیں رہا, کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا, اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ماضی میں اگر ناکامی ہوئی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج ساکت ہو کر بیٹھ جائیں گے, آج ہم جمود زدہ ہو جائیں گے. اب اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. آپشن ایک ہے کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے. ہم ہر صورت میں اپنی حقوق کی حفاظت کے لیے روڈوں پہ بھی نکلیں گے, عوام کے پاس بھی جائیں گے, اور کسی طور پر اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم خوف کا شکار ہوں گے, ہم ڈر جائیں گے, اس کی غلط فہمی ہے. آپ نے اگر ہماری پرامن جدوجہد کو تشدد سے روکنے کی کوشش کی, پھر اگر بات ایسے عدم تشدد پہ یقین رکھنے والے لوگوں سے نکل جائے گی, پھر یہاں مردار شروع ہوگا. جو بھی طاقت ہمارے مقابلے میں کھڑی ہوگی ہم اس کا مقابلہ کریں. ہم جائیں گے پنجاب کے بارڈر پہ اور کچال گڑھ کے پل پہ دھرنا دیں گے. اپنے شہروں میں اپنے بازاروں میں گھوم کے آپ کو خان صاحب کی آزادی نہیں ملے گی, آپ کو بند کرنا ہوگا. پورا پاکستان 8 فروری کو بند ہوگا. حکومت اور ان کے پیچھے جو ادارے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا ان کی جو یہ غلط فہمی ہے, انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو یہ دور ہو جائے. وہ جس طرح پہلے 8 فروری کو قوم عمران خان صاحب کے ساتھ تھی, ابھی اس میں اضافہ ہوا ہے حکومت وقت اور ان کے پیچھے جو ادارے ہیں ان سے وہ لوگوں کے فاصلے بھی بڑھے. جو انہوں نے پاکستان بند کرنے کی جو شروعات ہیں, 8 فروری کو جو الائنس ہے, اپوزیشن پارٹیز کا الائنس ہے, انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کو ہم نے بند اس لیے کرنا ہے تاکہ جن کے ووٹ ہمارے جب چوری ہوئے ہیں, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ووٹ چوری کیے ہیں, ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. ٹرانسپورٹ بھی بند ہونی چاہیے, دکانیں بند کر دیں. 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چرایا گیا اور ملک بھر کے عوام اس ناانصافی کے خلاف پرامن اور رضاکارانہ طور پر اپنی دکانیں بند کرے اور احتجاج ریکارڈ کروائے. بعد از نماز مغرب عوام مشعل بردار ریلیوں میں پرامن اظہار احتجاج کریں. اپیل کرتا ہوں, ہم نے نہ کوئی پتھر اٹھایا ہے, نہ بندوق اٹھائی ہے, نہ ہم کسی کو لڑنا چاہتے ہیں, نہ کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں, کہ عوام نے اپنی غصے کا اظہار دکانیں بند کرنے کی صورت میں کرنا ہے, ٹریفک بند کرنا ہے. میں تو ایون شہباز سے اپیل کرتا ہوں, مت چھیڑو, کہہ دو تم بھی شامل ہو جاؤ, تم بھی شامل ہو جاؤ اس شوق میں, تمہاری حکومت بھی شامل, مریم بھی شامل ہو جائے اس شوق میں. اعلان کر دے کہ بالکل جو اعلان ہوا ہے, نہ ٹریفک چلے گا نہ کچھ ہوگا. پاکستان میں کسی میں یکجہتی آ جائے گی. رات کو پھر مشہور بردار جلوس ہوگا. ہم اپیل کریں گے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہ دیکھیں یہ وقت مذاق کا نہیں ہے, اتنی سنگین چیز ہے. ہم تو اب ریکویسٹ کریں گے سی ایم کے پی کو, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے. آپ چاہے کے پی بند کریں, ان کو جو پنجاب میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ آئیں, آپ کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے عمران خان کو, اب بہت ہو گئی ہے, ملاقاتوں پہ ہم بھیکیں نہیں مانگ رہے. عمران خان کے لیے ہم کھڑے ہیں, لیکن ہمیں اب آپ کی ضرورت ہے. ایک کال آئی ہوئی تھی ہڑتال کی, کل ایک پروٹیسٹ کی کال آئی تھی. اتوار کے دن کال دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اتوار کے دن ویسے ہی بازار دکانیں بند ہوتی ہیں, تو اگر وہ ناکام بھی ہو گئی تو ہم کہیں گے دیکھو بازار بند ہے. لیکن یہ ان کی جو عیاری ہے وہ چلی نہیں. لاہور کے اور پنجاب میں 0 ہڑتال تھی, 0 ہڑتال, 0 شٹر ڈاؤن, 0 پہیا جام. وہ عوام نے جو شٹر ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن کیا ہے نا, بالکل رسپونڈ نہیں کیا, بلکہ اس طرح سے اگنور کیا ہے, اس کی شاید مثال نہیں ملتی. ہلڑ بازی, گراؤ جلاؤ, فتنہ, دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا, وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا, بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی ہمارے رپورٹر نے بتایا ہمیں کہ جب آپ سینیٹر خرم ذیشان کو سن رہے تھے, جنہوں نے وہ پشتون کلہ پہنا ہوا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ میں بارڈر بند کروں گا, کل جب انہوں نے سڑک بند کرنے کی کوشش کی تو 3 پولیس کے ڈالے جو کے پی پولیس کے تھے, انہوں نے ان کو سڑک بند نہیں کرنے دی. تو کلیئرلی آپ کو گروپنگ وہاں نظر آ رہی ہے. جو باتیں کہہ رہی تھی علیمہ خان صاحبہ,
کہ یہ زندگی موت کا معاملہ ہے، لیکن یہ سنیے کہ کل وہ خود کیا کر رہی تھی۔ عمران خان کو بچانے کے لیے ہمیں سب کا ساتھ چاہیے، سارے ساتھ دیں، ان پہ پریشر بنائیں، 10 kg کا ان کے اوپر پریشر بنائیں۔ میں کہوں گی کہ 2 kg کا پریشر بنتا ہے اگر آپ 8 فروری کو اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، اور اس کے بعد جو اگر KP بند کریں گے تو 2 kg اور ہو جائے گا۔ آپ کا ٹارگٹ 10 kg ہے، ان لوگوں کے اوپر اتنا پریشر بنائیں کہ یہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ۔ اس وقت یہ بڑی تسلی میں بیٹھے ہیں کہ ہم 4-5 لوگ پکڑ لیں گے تو ہم جیل بھر دیتے ہیں، چلیں ہم سارے جیل چلتے ہیں، بھر دیں جیلوں کو، ہمیں بھی اٹھا کے لے کے جائیں، مجھے نکلے سارے اور جیلوں میں جانا ہے، عمران خان کا ساتھ دیں۔ نے کب کہا تھا کہ بسنت، کس نے کہا تھا کہ نہیں لاہوریوں کو آپ بسنت روک سکتے ہو؟ وہاں کے لاہور کا جنون دیکھنا تھا، بسنت بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میرا بیٹا گیا تھا 26 کون سا تھا وہ 6 تاریخ کو، ہاں بچے اپنے لے کے گئے ہوئے تھے، ہم نے گھر کے اوپر اڑائی تھی 804 لکھ کے، ہم نے گھر پہ اڑائی تھی، وہ تو جنونی ہے۔ میرا بڑا والا جو بیٹا ہے وہ تو بچوں سے زیادہ وہ جو بچپن سے عمران خان کی ویڈیو نہیں آتی جس کے اندر عمران سے بچہ پوچھ رہا ہے، وہ 4 سال کا تھا، تب سے جنون میں ساتھ جاتے تھے شہر۔ بسنت، آپ بچے کو کہو گے نا کہ بسنت لاہوری کو، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، اور اس لیے ہم نے کہا تھا جب بسنت کرنی ہے تو یہ کسی پارٹی کی تو پسند نہیں ہے نا، لیکن عمران خان کا آسمان ہوگا۔ اور لوگوں نے 804 اور یہ ساری چیزیں لگا کر پتنگیں اڑائی، جنہوں نے بند کرنا تھا نا انہوں نے کر دیا، یہ احتجاج کامیاب تھا۔ شاید بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں، جیلیں بھر دیں، بچے اندر ہو جائیں، اپنے بچے گڈیاں اڑا رہے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ 8 فروری کی زندگی بچانے کے لیے اگر عوام باہر نہ نکلے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے انہیں جیل میں ہی ختم کر دیں گے، خود وہ گڈیاں اڑا رہی ہیں۔ کیا میسیجنگ گئی ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں، ایز اے جرنلسٹ ہماری خواہش ہوتی ہے اپوزیشن کو سپورٹ کرنا اور نیچر ہوتی ہے ہماری، لیکن اگر ایسے مکس سگنل ہوں گے آپ بتائیں ہم کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پہلے یہ کہیں کہ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ عمران خان صاحب کے تمام امیدواروں کو جتوایا، جس میں 182 سے زائد ہمارے قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں، اسی طرح 250 کے قریب لگ بھگ پنجاب اسمبلی کی ہماری نشستیں تھیں، اسی طرح بلوچستان میں، سندھ میں، اور 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ایک خاموش انقلاب کا آغاز کیا، جس کو 9 فروری کو دن دہاڑے فارم 47 کے ذریعے وہ جو پاکستانی قوم کا ووٹ تھا وہ چوری کیا گیا۔ تو اگر آپ یہاں سے آغاز کرتے کہ یہ پروٹیسٹ بنیادی طور پہ تھا کیوں، اور آپ نے کہا کہ جی جیلیں بھر دیں گے اور پھر پتنگ کیوں اڑائی، یہی بیٹا جب اس کو اٹھایا گیا، اس کو ایبڈکٹ کیا گیا، وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ عمران خان صاحب کا بانجا حسان نیازی وہ اس وقت جیل میں، عمران خان صاحب خود جیل میں، بشرا بی بی صاحبہ خود جیل میں، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں کو، تو مشال یوسف زئی آپ کی سینیٹر ہیں، ان کا بیان ہے کہ جی جتنی فیسلٹیز علیمہ بی بی کے صاحبزادوں کو ملی ہیں کہ جج بھی چھٹی پہ نہیں گیا، کوئی نہیں ہوا، وکیل بھی آگے، اگر اس سے آدھی فیسلٹیز عمران خان کو مل جائیں تو وہ باہر آ جائیں گے، تو آپ کے اپنے لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا۔ جو علیمہ خان یا عمران خان صاحب کی بہنیں یا بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کوئی بھی گفتگو کرے اور وہ ادھر آ کے عمران خان کا سگا بنے تو عمران خان کا سگا نہیں ہو سکتا۔ میں بنیادی سوال کی طرف آ رہا تھا، کیا اسی خاندان نے صرف اس ملک کا ٹیکہ لیا ہوا کہ یہ اس ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے لڑیں گے، یہ قید بھی کاٹیں گے، مشکلات بھی کریں گے؟ یہی بہنیں ہر منگل کے دن کچھ میڈیا دکھاتی ہے، کچھ نہیں دکھاتے، ورنہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوتی ہے، کبھی ان کے اوپر ملاقات کے لیے پانی پھینکا جاتا ہے، کبھی ان کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ان کو دھکے مارے جاتے ہیں، اور یہی عمران خان صاحب کا خاندان ہر ہفتے جیل کے سامنے جو ہے وہ ضلالت اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جدھر جدھر بھی پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بھی جدوجہد ہوئی، یہی فیملی آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ تو اگر انہوں نے ایک دن پتنگ اڑا دی تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اور اگر اتنے مظالم ہم جا رہے ہیں شاید بھائی، ہم نے تو جواب نہ دینا نہ دینا، میں تو تاثر کی بات ہوتی ہے نا۔ دیکھیں اگر آپ ادھر مجھے کمپلیٹ کریں، مجھے باقیوں کو بھی لے آؤں نا، مجھے 30 سیکنڈ دے۔ اگر ادھر آپ وہ کلپ چلاتے کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو ہے پانی پھینکا جا رہا ہے، عصبہ جو ہے اس کے اوپر پانی، نورین خانم جن کا ہاتھ وہاں پہ گرا، جس کو چوٹ آئی، وہ دکھائیں، جو ڈنڈے برسائے گئے ان کو جو دکھائے وہ دکھانا چاہیے۔ اور رہی بات 8 فروری کو کل جس طریقے سے پورے پاکستانی قوم نے
جس طرح دکانداروں نے، جس طرح کاروباری لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ دیکھیے ویلنگلی تھا، ہم نے لوگوں سے اپیل کی تھی. شٹر ڈاؤن پشاور میں، کوئٹہ میں. آپ کہتے ہیں کہ شٹر ڈاؤن ہوئے ہیں؟ بالکل ہوئے ہیں. جتنے اخبارات میرے سامنے دیکھیں اخبارات اور میڈیا سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی حق چیز دکھائے گی. سوشل میڈیا اٹھائیں، میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں نا، میں آپ کو کلپس دکھاتا ہوں. آپ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے، میری کافی بڑی دکانداروں سے بات تھی، ایسوسی ایشن والے صدروں سے بات تھی، انہوں نے کہا جی رمضان سے پہلے تو ہمیں کوئی نہ کہ ہڑتال پہ جانے کو، یہ ہمارا آپ کو کہا ہوگا جن کو ہم نے کہا تھا، ہماری بھی سن لینا، جن کو ہم نے آپ کی سن لی نا باتیں، جن کو ہم نے کہا تھا انہوں نے شٹر ڈاؤن کیا تھا. میں ویڈیو دکھاتا ہوں. نہیں ہمیں ہے ہمارے پاس ویڈیو، میں آپ کو دکھاتا ہوں شٹر ڈاؤن کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کیا 9 ساڑھے 9 بجے ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں 10-11 بجے، ہم نے تو 9 بجے کی ویڈیوز بنا کے اپنی بھیج دی سب کو کہ ہماری دکانیں بند ہیں، ہمارے تو کاروبار چل رہے ہیں. ہم نے ایک اسپیشل رپورٹ بنوائی ہے، ٹائم نہیں میں آپ کو دکھا دوں گا، ورنہ کوہاٹ کی میں نے خبر کیوں بنوائی. وہاں شفیع جان کا تعلق وہاں سے ہے، شہریار افریدی کا تعلق وہاں سے ہے، خرم ذیشان کا وہاں سے ہے، آفتاب عالم جو آپ کے لا منسٹر ان کا تعلق وہاں سے ہے. شبلی تو بیچارے اس وقت اندر باہر ہوئے ہیں، تو شبلی کا بھی تعلق ویسے وہاں سے لوگ تو ہیں. وہاں کی اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز آئی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ بازار بند نہیں ہوئے، اور وہاں کے لوگوں نے، ہمیں ٹریڈرز والوں سے بات ہوئی، کہا جی ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں. ایک رات پہلے آئے تھے اپنا شفیع اور دوسرے، ہم نے صبح ہم نے تو بھائی ویڈیو بنا کے بھیج دی، ہماری تو دکانیں کھلی نہیں. رپورٹرز نے بھی کنفرم کیا. یہ نہ دیکھیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکانیں نہیں بند کرا سکے، یہ ان کو فرق پڑتا ہے، یہ ان سے ہم جواب لیں گے. جب بتنگ کی بات اس لیے ہم کر رہے تھے، ایک دن کی بات نہیں ہے، کچھ آپٹکس ہوتے ہیں. اگر کسی گھر میں بری کوئی ٹریجڈی ہوئی ہو تو وہاں کوئی میوزک نہیں بجاتا. جس دن پورا ملک بند کرنے کی ہڑتال کی بات ہو رہی ہو اور یہ بات ہو رہی ہو کہ جیلیں بھر دیں گے، ہمارے لیڈر کی زندگی میں خطرے میں ہے، سب کچھ ہے، اگر اس دن اس کے لوگ اور اس کی پارٹی کے لوگ یا فیملی کے لوگ اگر پتنگ بازی کر رہے ہوں گے تو سوال بنتا ہے. ابھی جواب آپ ان سے لیتا ہوں. مجھ سے سوال، آپ نے سوال بڑا لمبا کر دیا، میرا بعد میں میرا ٹائم ان کو دے دیں. دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ دکانیں بند کریں، اپنے ٹرانسپورٹ بند کریں، قوم جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں اس ووٹ چوری کے خلاف. ابھی اگر ہم نے یہ کہا ہوتا کہ آپ آئیں روڈوں کے اوپر، چوکوں میں جمع ہو، کوئی مجمع اکٹھا ہو، اور اس مشل بردار کہاں گئے؟ اگر آپ کو مشل بردار بھی نظر نہیں جس میں اتنے ایک شغلہ لگا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئی. شاید بھائی پشاور میں ایک ٹکڑا نکلا ہے، دکھانا ہوگا. جہاں تک میں ان کے پاس آ رہا ہوں، آپ ان سے کریں، حمداللہ صاحب کو بھی نا، باقیوں کو تو لینا نا، میں نے ایک بندے کو تو نہیں لینا خالی.